ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی ناظرین کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، کل ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 سے 116 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ سنا۔ آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117 سے ختم تک اور سورہ انعام کی ابتدائی 30 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سورہ مائدہ کے اختتام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بھی نقل کیا جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے رب تبارک و تعالی کے سامنے قیامت کے دن یہ عرض کریں گے کہ اے مولا، اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے گا تو وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخشے گا تو تو بڑا حکمت والا اور بڑا غالب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کا سچ بولنا فائدہ پہنچائے گا۔ تو آئیے ناظرین، سورہ مائدہ کی اختتامی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے، اور جب تک میں ان میں رہا ان کے حالات کی خبر رکھتا رہا۔ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان کا نگہبان تھا اور تو ہی ہر چیز سے باخبر ہے۔ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تیری مہربانی ہے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ قال اللہ هذا يوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلك الفوز العظیم۔ اللہ فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ سچے بندوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی، اور ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ انسان کے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، فرمان الہی جاری رہے گا۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ ناظرین، اب ہم سورہ انعام کی تلاوت شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ انعام میں 20 رکوع اور 165 آیتیں ہیں، اور یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل کیا گیا۔ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس میں بعض آیتیں مدینہ منورہ میں نازل کی گئیں۔ یہ سورہ بڑی برکت اور عظمت والا سورہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ سورہ نازل کیا گیا تو اس وقت فرشتوں کی ایک جماعت بھی موجود تھی جن سے مشرق اور مغرب کے حصے بھر چکے تھے، اور یہ فرشتے اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کر رہے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم پڑھ رہے تھے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم سنتے ہیں سورہ انعام کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون۔ سورہ انعام۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیاں اور روشنی بنائی، پھر بھی کافر اور چیزوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون۔ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے مرنے کا ایک وقت مقرر کیا، اور قیامت کا بھی اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون۔ اور آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ ہے، تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ عمل کرتے ہو وہ سب سے واقف ہے۔ وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين۔ اور دیکھو ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جو نشانی ان کے پاس آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ چنانچہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، تو جس بات کی وہ ہنسی اڑاتے ہیں عنقریب اس کی حقیقت انہیں معلوم ہو جائے گی۔ ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے دنیا میں ایسی قوت دی تھی کہ ایسی قوت تم کو نہیں دی، اور ان پر آسمان سے لگاتار میں برسایا اور ان کی بستیوں کے نیچے نہریں جاری کیں، لیکن پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور اے پیغمبر، اگر ہم تم پر کاغذ میں لکھی لکھائی ایک کتاب نازل کرتے اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، پھر بھی جو کافر ہیں وہ یہی کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر فرشتہ کیوں نہیں اترتا کہ اس کی تصدیق کرے، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو قصہ ہی ختم ہو جاتا، پھر ان کو کچھ بھی مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ اور اگر ہم کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے تو اسے بھی انسان ہی کی صورت پر بھیجتے، اور جو شبہ یہ اب کرتے ہیں اسی شبہ میں اس وقت بھی انہیں ڈال دیتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم
ما كانوا به يستهزئون۔ اور اے پیغمبر تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے، تو مذاق اڑانے والوں کو اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ کہہ دو اے پیغمبر کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پیغمبروں کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ ان سے یہ پوچھو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ تم خود ہی کہہ دو کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، اس نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن جس کے آنے میں کچھ بھی شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور دیکھو جو کچھ رات کی تاریکی میں ہے اور دن کی روشنی میں ہے وہ سب اسی کا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو کارساز بناؤں؟ وہ تو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو روزی دیتا ہے، لیکن کوئی نہیں جو اسے روزی دیتا ہو۔ یہ بھی کہہ دو کہ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنوں، اور اس نے مجھ سے کہا ہے کہ اے پیغمبر خبردار مشرکوں میں سے مت ہونا۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اور یہ بھی کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن یعنی قیامت کے عذاب کا ڈر ہے۔ من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين۔ اس روز جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا اس پر اللہ نے بڑا رحم فرمایا، اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ ناظرین فرمان الہی جاری رہے گا، یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ مار فضائل ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اور اسی مصلی پر بیٹھ کر سورہ انعام کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی تو اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے جو اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے رہتے ہیں، تو وہ فرشتے اس بندے کے لیے، اس آدمی کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین اور معلومات حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر سنتے ہیں سورہ انعام کی آج کی باقی آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اے انسان اگر اللہ تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھ کو کوئی نعمت اور راحت پہنچائے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور سب کی خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي
وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون۔ اے پیغمبر، ان لوگوں سے پوچھو کہ کون سی چیز ہے جس کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے، پھر تم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن وحی کے ذریعے مجھ پر اتارا گیا ہے تاکہ تم کو اور اس کو جس تک یہ قرآن پہنچے سب کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤں۔ کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں؟ تم کہہ دو کہ میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، کہہ دو کہ میری گواہی یہ ہے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، اور جو تم شرک کرتے ہو میں اس سے بری اور بیزار ہوں۔ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ بے شک ظلم کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کے معبود ہونے کا تم نے دعویٰ کیا تھا؟ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين۔ تو اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کوئی بہانہ نہ ہوگا کہ وہ یوں کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے ہم تو مشرک نہیں تھے۔ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ دیکھو کس طرح یہ اپنے اوپر جھوٹ بولنے لگے اور دنیا میں جو کچھ افترا کرتے تھے وہ سب ان سے غائب ہو گیا۔ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا
يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. اور ان میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کلام الہی سننے کے لیے بظاہر تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے. اور اگر یہ لوگ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس جھگڑنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. وهم ينعون عنه وينأون عنه وإن يهلكنا إلا أنفسهم وما يشعرون. اور یہ لوگ قرآن کے سننے سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور بھاگتے ہیں، حالانکہ ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں، مگر وہ اس بات کو سمجھتے نہیں. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اے پیغمبر، کاش تم ان لوگوں کو اس وقت دیکھو جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا کی طرف لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہو جائیں. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. بات یہ ہے کہ اس وقت وہ چیز ان پر کھل جائے گی جس کو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے. اگر یہ دنیا میں لوٹائے بھی جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ یہ اظہار ندامت میں جھوٹے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر نہ اٹھائے جائیں گے. وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. صدق اللہ العظیم. اے پیغمبر، کاش تم ان کو اس وقت دیکھو جب یہ قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور وہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندگی برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم یقیناً برحق ہے. اللہ فرمائے گا کہ تم جو دنیا میں کفر کرتے تھے تو اب اس کی پاداش میں عذاب کے مزے چکھو. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو تسبیح و تقدیس بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت سورہ انعام کی تلاوت اور اس کے ترجمے کے ساتھ حاضر رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دے. اللہ حافظ.